آج اس کے شوہر نے اسے شک کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا اور دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اسے اتنی گولیاں ماری گئی تھیں کہ اس کے جسم سے بھنے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی۔ یہ کہانی ہے ماہنور حیات کی، جس کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندرون سے تھا۔ وہ کسی چھوٹے سے دیہات کی باسی تھی۔ والدین محنت مشقت کا کام کرتے تھے۔ اس کا باپ کسی وڈیرے کی بکریاں اور بھینس چرایا کرتا تھا، جبکہ ماں کسی دوسرے وڈیرے کے گھر میں بطور ملازمہ کام کرتی تھی۔ دیہات میں ہونے کے باوجود اس کے والدین کی سوچ عام دیہاتیوں سے بہت مختلف تھی۔ وہ جاہل لوگوں کی طرح بیٹی کی تعلیم کے مخالف نہ تھے اور نہ ہی کبھی بیٹی پر بے جا روک ٹوک کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے ہر ممکن اپنی بیٹی کو تعلیم حاصل کرنے میں سہولت دی تھی، بلکہ جب وہ میٹرک میں تھی اور اس کو اسکول میں اپنی استانی صاحبہ کا پڑھایا ہوا سمجھ نہیں آتا تھا تو اس نے آ کر والدین سے شکایت کی تھی، جس پر اس کے والدین نے سوچ بچار کے بعد اسے قریبی گاؤں میں ایک پڑھی لکھی لڑکی کے پاس ٹیوشن رکھوا دی تھی۔ گو کہ ماہنور کے والدین کے پاس ٹیوشن کے لیے فیس دینے کی سکت نہ تھی، مگر وہ بدلے میں ٹیوشن پڑھانے والی باجی کے گھر پیسوں کی جگہ روزانہ دودھ دیا کرتے تھے، اور ماہنور کی ماں اب وڈیرے کے گھر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھانے والی باجی کے گھر میں بھی بطور ملازمہ کام کرنے لگی تھی۔ گو کہ ماہنور پڑھائی میں ذہین تھی، خوبصورت تھی، شکل و صورت کے ساتھ ساتھ خوبصورت شخصیت کی بھی مالک تھی، مگر وہ والدین کی نافرمان تھی، یا دوسرے لفظوں میں اسے والدین کا کوئی احترام نہیں تھا۔ اس نے آج تک نہیں سوچا تھا کہ اس کی تعلیم کی خاطر اس کے والدین کتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ ماہنور کی قریبی سہیلی نے بتایا کہ ماہنور کے والد صاحب کو جو دودھ وڈیرا دیتا تھا، گھر جا کر دودھ ابال کر پی لینا اور اپنی بیوی بچوں کو بھی پلا دینا تاکہ تو بیمار نہ پڑ جائے، کیونکہ اگر تو بیمار پڑ گیا تو میرے جانوروں کو کون سنبھالے گا۔ ماہنور حیات کا والد وہی دودھ جا کر بطور فیس ماہنور کی ٹیوشن والی باجی کو دے آتا تھا۔ گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ اس کے والدین میرے والدین کے استعمال شدہ کپڑے اور جوتے پہن کر گزارا کرتے تھے، مگر ماہنور حیات کے کپڑے ہمیشہ میرے کپڑوں سے بہتر، مہنگے اور قیمتی ہوتے تھے۔ میں نے ماہنور کے والد صاحب کو اپنی آنکھوں سے ماہنور کے جوتے پالش کر کے اس کے بیڈ کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی ماں ماہنور کے کپڑے 3 بار دھوتی تھی تاکہ کپڑوں پر کوئی داغ باقی نہ رہ جائے اور بیٹی کو اپنی سہیلیوں کے درمیان میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، مگر ماہنور اس کے باوجود کبھی والدین سے نرم لہجے میں مخاطب نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ہی اسے والدین کی تذلیل کرتے دیکھا گیا، جبکہ والدین کی طرف سے شرمندگی اور نرم لہجے میں ہی ماہنور کو جواب دیا گیا۔ ایک بار ماہنور حیات کی قمیض کی سلائی ایک سائڈ سے اکھڑ گئی اور اس نے ماں کو سلائی کا ٹانکا لگانے کے لیے کہا تو گھر میں اس کپڑے جیسے دھاگے کی نلکی موجود نہ تھی، جس پر ماہنور کی ماں نے سفید دھاگے سے ٹانکا لگا دیا۔ جب ماہنور نے قمیض پہنتے ہوئے دیکھا کہ سلائی کا ٹانکا کسی اور رنگ کے دھاگے سے لگایا گیا ہے تو اس نے اپنی ماں سے نہ صرف تلخ لہجے میں بدتمیزی کرنا شروع کر دی، بلکہ کپڑے اتار کر سگی بوڑھی ماں کے منہ پر دے مارے اور اپنی ماں کو دھکے دینے لگی، یہاں تک کہ اس کی ماں دیوار سے جا ٹکرائی اور اس کے سر سے خون رسنے لگا، مگر ماہنور کو اس کے باوجود بھی اپنی ماں پر کوئی ترس نہیں آیا تھا، اور اس کا غصہ تب ٹھنڈا ہوا جب اس کے والد صاحب نے وڈیرے سے پیسے ادھار لے کر اسے اس کی پسند کا نیا سوٹ دلوا دیا، جبکہ واپسی پر میڈیکل سٹور سے زخم پر مرہم لگانے کے لیے ادھار سامان خرید لیا تاکہ جا کر اپنی بیوی کے زخم پر مرہم رکھ سکے۔ یہی ماہنور حیات جب بی ایس سی کرنے کے لیے خیرپور یونیورسٹی میں پہنچی تو وہاں اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے اس پر کئی لڑکے فدا ہو گئے، اور اوپر سے اس نے صحبت بھی رائے راستے بھٹکی ہوئی لڑکیوں کی اختیار کر لی، انہی کے رنگ میں ڈھل گئی۔ پھر ایک یونیورسٹی میں گاڑیوں کی اسکواڈ کے ساتھ آنے والے لڑکے فرحت حسین کی ظاہری شان و شوکت اور دولت کی ریل پھیل دیکھ کر متاثر ہو گئی۔ فرحت حسین بھی حسن پرست تھا، وڈیرا تھا، عیاش تھا، اس نے بھی ماہنور کو بستر تک لانے کے لیے دولت کا استعمال کرنا شروع کر دیا، مگر شاید ماہنور کے والدین کی دعاؤں نے اسے فرحت حسین کی شیطانی چال سے محفوظ رکھا، یہاں تک جب فرحت حسین ماہنور کو بستر تک لانے میں ناکام رہا تو اس نے ماہنور کو نکاح کی پیشکش کر دی۔ ماہنور نے گھر بات کرنے کا عہد کیا اور گھر آ کر والدین سے بات کی تو اس کے والدین نے ماہنور کو وڈیروں کی عادات کے متعلق بتاتے ہوئے منع کر دیا، مگر اس نے پہلے کب والدین کو اہمیت دی تھی یا ان کی اطاعت گزار تھی جو اب ان کی بات مان لیتی، لہٰذا اس نے والدین سے قطع تعلق کیا، اسلامی احکامات کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے والدین کی مرضی کے خلاف فرحت حسین سے کورٹ میرج کر لی، والدین سے قطع تعلق کر لیا اور پھر فرحت حسین کے کہنے پر تعلیم چھوڑ کر امور گھرداری سنبھالنے لگی۔ فرحت حسین والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اس کے والدین نے اس کے فیصلے کے سامنے آواز تو نہ اٹھائی، مگر وہ دل سے ماہنور کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہ کر سکے۔
مہانور جو اپنی ماں کی عادی تھی، اس نے ساس سے تلخ لہجے میں بات کی تو اس کی ساس نے بیٹیوں کے ساتھ مل کر اسے کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے پیٹا، اور جب وہ تھک گئیں تو اپنی ملازماؤں کے ذریعے مہانور کی سزا جاری رکھوائی۔ جب مار کھا کھا کر مہانور کا جسم سن ہو گیا اور اس نے حرکت کرنا چھوڑ دی تو اس کی ساس نے اسے ملازماؤں کے ذریعے کمرے میں پھینکوا دیا۔ تیسرے دن فرحت جب کراچی سے واپس اپنے گاؤں آیا تو فرحت کی ماں نے مہانور کی شکایت فرحت کو لگائی، اور فرحت نے اپنی تمام تر محبت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مہانور پر تھپڑوں کی بارش کر دی، جس سے مہانور کو پتہ چل گیا ناز نخرے اٹھانے والا مرد فقط آپ کا باپ یا بھائی ہو سکتا ہے، والدین کی مرضی کے بنا حاصل کیا ہوا شوہر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور مہانور کی ساس نے آہستہ آہستہ اپنے بیٹے فرحت کو مہانور سے بدظن کرتے ہوئے دور کرنا شروع کر دیا۔ مہانور جس نے فرحت کی محبت اور دولت کی ہوس میں آ کر اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اس کی زندگی اب کسی عذاب سے کم تر نہ تھی کہ اس کی ساس نے اس کے کردار پر حملہ کرتے ہوئے اس کے کردار کو مشکوک قرار دے کر اسے آئے دن فرحت کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنوانا شروع کر دیا، اور اگر فرحت کہیں شہر سے باہر ہوتا تو اس کی کمی اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر خود پوری کر دیتی۔ اب جب مہانور کی ساس کو یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا مکمل اس کے ہاتھ میں ہے تو اس نے آخری چال چلی اور مہانور کو باہر بھینسوں کے باڑے میں بھیج کر اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ جانوروں کے باڑے میں کسی سے چھپ کر مل رہی ہے۔ فرحت حسین نے تیش میں آ کر بندوق اٹھائی اور باڑے میں جاتے ہی بنا مہانور کو کوئی بات سنے اسے گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ اسے کسی قسم کی صفائی دینے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ جب مہانور کو مارا گیا تو وہ 4 ماہ کی امید سے تھی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کو اتنی گولیاں ماری گئیں کہ اس کی لاش کے قریب سے بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ بعد ازاں پولیس میں رپورٹ کر دی گئی کہ مہانور ڈکیتی مذمت پر مار دی گئی ہے۔ یوں والدین سے قطع تعلق کر کے لاوارث ہونے والی مہانور آج لاوارث کر دی گئی تھی اور اس کے والدین تک خبر بھی نہیں پہنچی۔ چھوٹی ہے ماں نے آدھی روٹی دے کر پورا پراٹھا بھائی کو دے دیا۔ بہن کے احتجاج پر جواب میں جھڑکی کے ساتھ سننے کو ملا کہ تو پرایا دھن ہے، میرے بیٹوں نے تو جوان ہو کر میرا سہارا بننا ہے، تجھے اتنی ہی روٹی کافی ہے، اپنے گھر جا کر اپنی مرضی سے کھانا پینا، اور خبردار جو منہ سے پھوٹی تو۔ بہن کے معصوم دل میں اپنے گھر میں پیٹ بھر کر روٹی کھانے کی خواہش نے جگہ بنا لی اور ماں کی بے انصافی پر پردہ ڈلا رہا۔ عید ملی تو بھیا سے آدھی، عید کے کپڑے اگر بنے تو سستے بنے یا پھر گول کر دیے گئے کہ پرایا دھن ہے۔ باپ نے شفقت سے جہیز دیا تو بھائی نے چپکے سے کان میں پھونک دیا، بس یہی تیرا حصہ ہے جائیداد میں سے، اب تو فارغ ہے، اب مزید کی امید نہ رکھیں۔ بہن کے خاموش آنسوؤں نے بھائی کی محبت کا پردہ رکھ لیا۔ رخصتی سے پہلے ماں کی ہلکی ہلکی سرگوشی میں کہی بات بھی اس بیٹی نے 7 پردوں میں چھپائے رکھی۔ بڑا بھائی کماتا ہے، تم بہنیں اپنے گھر کی ہو رہی ہو، اپنے حصے سے چھوٹے بھائی کے نام پر دستبردار ہو جاؤ، پردہ رکھو، خاموش رہو۔ سسرال میں آئی تو دیور کو جہیز میں سے ریڈیو پسند آ گیا۔ ساس نے کہا کہ لے جا اپنے کمرے میں، بھابھی نے کوئی تجھے منع تھوڑی نہ کرنا ہے۔ صبر کے گھونٹ اور پردے والی مسکراہٹ نے بھابھی کی عزت کو ریڈیو کی قربانی سے مشروط کر دیا۔ میاں کے ساتھ رومانٹک گیت سننے کے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ نند کو بھابھی کے سوٹ اچھے لگے تو پہننے کے لیے اور واپس کرنا بھول گئی۔ کس سے کہنا ہے بھابھی کو، کس کی الماری میں اپنا لباس تلاش کرے؟ چپ رہ، پردہ پردہ، یہاں چپ ہی تیرا ہتھیار ہے، جگہ بنا ابھی، کرم دھرم بھرم، بہو کی ذمہ داری ہے، بیٹے کو استثنا حاصل ہے۔ ساس سسر کی خدمت، بہن بھائی سے پیار کرنے کو اپنی محبت پانے کا ذریعہ بنانے والا مرد اپنے طے کردہ اصولوں پر چلنے والی عورت کو کچھ ہی عرصے بعد خادمہ تو سمجھتا ہے، محبوب بیوی نہیں۔ سوائے بے اتنائی کا شکار عورت خاموشی سے اپنی خدمت میں اضافہ کرتی رہتی ہے کہ شاید کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے شوہر اب مجھے نہیں دیکھتا۔ اپنے شوہر کی شکایت کس سے کرے؟ سو اسے بھی آنسوؤں اور سسکیوں اور خدمتوں کے پردے اڑا دیتی ہے۔ شوہر باہر وقت گزارنے کا جو بہانہ بتاتا ہے، اس پر یہ وفا کی پتلی آمنہ صدقہ کرتی ہے، کہہ کر بھی جوتیاں پڑنی ہیں اور نہ کہہ کر بھی۔ سو ایک چپ کی چادر اوڑھ لیتی ہے، جس کی اوٹ میں یہ عورت خود اپنے آپ سے بھی پردہ کرنے لگتی ہے۔ دل میں حساب جوڑتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، اب چند سال کی تو بات ہے، میرے بیٹے جوان ہو جائیں گے، کچھ سال صبر کر لوں، پھر تو میری حکومت ہی ہونی ہے، بس چپ کر کے یہ سال گزار لوں۔
اتنے میں اوپر تلے والدین رخصت ہو گئے۔ اداسی اور تنہائی کا نیا دور شروع ہو گیا، لیکن زیادہ دیر سوگ نہیں منا پائی، کیونکہ سسرال میں دھیمے دھیمے جائیداد، وراثت اور حصے کے الفاظ کان میں پڑنے لگے۔ دکھ سے لبریز غم کو ٹوکا، حوصلہ کر کے بھائیوں سے پوچھا، بھائی وراثت میں حصہ تو مانتے ہیں، دے نہیں رہے؟ سسرال میں عموماً اور شوہر کی طرف سے پہلے ڈھکے چھپے اور پھر صاف الفاظ میں جائیداد کے حصے کا مطالبہ آنے لگتا ہے۔ اب صبر اور شکر کے ساتھ ساتھ خوف و ڈر بھی زبان پر چپ کے تالے ڈال دیتا ہے۔ چپ کا پردہ دبیز ہو جاتا ہے، جیسے اگر پہلے گونگی بن کر چپ تھی تو اب بہری بن کر چپ رہوں۔ شوہر سے بھائیوں کا اور بھائیوں سے شوہر کا بھرم بچاتے عورت ہلکان ہی تو ہو جاتی ہے۔ حصہ لے تو بھائی چھوٹتے ہیں، نہ لے تو میاں فارغ کرتا ہے۔ پردہ رکھو، بس پردہ رکھو۔ بھائی حصہ دیں گے تو گھر بناؤں گی، اپنے گھر کی خواہش پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ بھائیوں سے ہمت کر کے بات کرتی ہے تو بھائی اپنے نئے گھر کی پورچ میں کھڑے کھڑے اپنی نئی کار کی چابی ہلاتے کاروبار میں نقصان کی خبر سنا دیتے ہیں۔ بہن مان لیتی ہے، نہ مانے گی تو کیا کر لے گی، بول کر میکا تو نہیں گنوانا۔ شوہر کو بھی جھوٹی سچی بتاتی رہے گی تاکہ گھرستی بچی رہے۔ بھائیوں سے بھی تعلقات درست رکھے گی تاکہ میکا سلامت رہے۔ عورت کے پردے صرف کپڑے کے نہیں ہوتے، اس کے پردے دل میں دفنائے زخم اور امیدوں کے ہوتے ہیں۔ اپنی گونگی بہری جامد چپ سی عورت بڑی سی بڑی دلیل کو بھی بے وقت کر دیتی ہے۔ کاش عورت اپنی اہمیت کو سمجھ لے اور کاش مرد اس کی چپ کو سننے کے قابل ہو جائے۔ یہ منفی نہیں، محض عورت کی قربانی کا بیان ہے۔ عورت اپنی خدمت سے گھر بناتی ہے اور اپنی چپ سے بساتی ہے۔